پرابلم کیا آ رہا ہے؟ مائک نہیں چل رہا, آواز نہیں آ رہی, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, اور دنیا کو آپ کا ڈرافٹ دکھایا جا رہا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم اسی جگہ پہ کھڑے ہیں 11 سال کے 10 سال کے بعد, 10 سال کا بیبی ہو گیا پی ایس ایل کا, جس کو بڑا کرنا تھا اور ادھر کے ادھر ہی کھڑے ہیں؟ آپ پہلے بتا دیں. یار میرا خیال میں ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھا ہوا تھا اور یہ میں نے تھوڑا سا آؤٹ آف دا وے جا کے کرٹیسائز بھی کیا کہ آپ ایک اتنے بڑا برانڈ, کسی بھی بگ نیم کی خواہش ہے کہ جی پاکستان کی جو کمپیٹیٹیو بالنگ ہے, اگر آپ پی ایس ایل کھیلیں گے تو آپ کی بیٹنگ میں بھی نکھار آئے گا, بڑی انرجی ہوتی ہے ہمارے پلیئرز میں, اور ہم نے کافی پلیئرز نکالے بھی. لیکن جب بھی ڈرافٹنگ کی باری آتی ہے ہمیشہ ہم کہیں نہ کہیں کبھی ایک گانا بڑا عجیب سا آپ ٹائٹل سانگ بنا دیتے ہیں, کبھی آپ جن گلوکاروں کا کوئی کرکٹ سے دور دور تک تعلق نہیں ہے ان کو جا کے باجے بجانے چاہیے بارڈر کے اوپر, وہ پی ایس ایل کے گانے بجا رہے ہیں, تو مینس کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس طرف ان کا مائنڈ سیٹ ہے. کیونکہ میں ہمیشہ بلیو کرتا ہوں عرفان کہ اگر آپ نے ایک پروڈکٹ کو بگر اینڈ بیٹر بنانا ہے جی تو پھر اس میں انہینسمنٹ کا لیول بھی اسی طرح جانا چاہیے. آپ بجائے آگے جانے کے آپ پیچھے آ رہے ہیں. آپ دنیا کی جو کرکٹ ہے وہ جو ایڈوانس کہتے ہیں ہم, ایڈوانس یہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف کرکٹ کو ایڈوانس کر کے کو ایڈوانس لیول پہ لے کے جا رہے ہیں. آپ کی جو آؤٹ فٹس ہیں, جو آپ کپڑے پہنتے ہیں, وہ بھی سائنٹیفک بن چکے ہوئے ہیں کہ آپ کی ایجلٹی میں کس طرح کی فلیکسیبلٹی لے کے آنے والے جو کلوتھ ہیں وہ آپ نے اس کو کس طرح ڈیزائن کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ہر دفعہ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ پی ایس ایل میں کہیں نہ کہیں ابھی گوادر ہونا تھا, اب لاہور ہو گیا. اچھا وہ میں نے وہ ایک اینکر تھی اس سے ایک سوال کیا تو وہ بڑی جذباتی سا جواب دینا شروع ہو گئی جی کہ یہاں پہ تو وہ جو وین ہوتی ہے سی این سی, وہ جو کہتی وہ اس سے پہلے کہ جی فیملی ماحول ہے, ہاں فیملی ماحول ہے اور یہاں پہ جی ایک کلچر انوائرمنٹ ہے. میں نے تو اس کو بہت ٹھیک ٹھاک. اچھا اس میں بھی یہ بھی بہتر جانتے ہوں گے کیونکہ میڈیا سے ہیں کہ جو ڈرافٹ ہوتا ہے اس میں میڈیا الاؤ ہی نہیں ہوتا, جو صرف فرینچائز آنر ہوتے ہیں وہ اندر الاؤڈ ہوتے ہیں, میڈیا کو باہر بٹھایا جاتا ہے, وہ بیچارے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور وہ جب وہ کوئی پلیئر اپنا پک کر کے یا باہر آتا ہے تو اس کو الاؤ کرتے ہیں 2 منٹ کے لیے کوئی اپنی وہ بات کہہ لے اور 1-2 کوسچن کر لے. یعنی کہ جو سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہے وہ اس کا پارٹ ہی نہیں ہے. آپ ایک تو یہ بتائیے, دوسرا آپ کو میں دوبارہ اس پہ رائے لوں گا. دوسرا یہ ہے کہ میں یہ مانتا ہوں کہ پی ایس ایل ایک پبلک پراپرٹی ہے, سب سے بڑے سٹیک ہولڈر عوام ہے. آپ اس کو فیسٹیول کیوں نہیں بناتے, کسی اسٹیڈیم میں کیوں نہیں کراتے, کوئی میوزیکل نائٹ کرا لیں, کوئی فائر ورکس کر لیں, دنیا بھی آئے, کوئی 25-30 ہزار بندہ بیٹھا ہو, آپ اس کے پیسے کمائیں اور دنیا کو بتائیں کہ یہ ہمارا برانڈ ہے, اس طرح ہم نے اس کو تیار کرنا. یہ سوچ کیوں نہیں ہے کسی میں؟ دیکھیں اصل تو جو بات ہے نا وہ آپ نے خود کر دی کہ سوچ کا فقدان ہے. ہمارے پاس شاید وسائل ہوں لیکن ہمارے پاس پلانر کوئی نہیں ہے کہ اس کو پلان کیسے کرنا ہے. اب بہت ساری چیزوں کا تو ذکر آپ ہی نے کر دیا کہ وہاں وہ انوائرمنٹ ہی نہیں تھا. وہاں ایک میز سے دوسری میز کے اوپر جا کر کوئی بات کر رہا تھا, ادھر سے اٹھ کر وہ کوئی بات کر رہا تھا. اچھا پھر دوسری بات یہ کہ اس تمام چیز کو یہ ہمارا نا ایک تشخص تھا جو ہم نے دنیا کو دکھانا تھا. یہ ہمارا ایک چہرہ تھا کہ جو ہم نے دنیا کو دکھانا تھا کہ دیکھیں ہم کتنے خوبصورت ہیں. ہم جس جگہ پہ پروگرام کر رہے تھے نا وہ جگہ دنیا کی خوبصورت ترین جگہوں میں سے ایک ہوگی بالکل ٹھیک, اگر اس کو صحیح طرح سے مینج کیا جاتا. انفارچونیٹلی وہ مینج ہی نہیں ہوئی. جیسے آپ نے مائک کا ہی ذکر کیا, ٹھیک ہے نا, بہت ساری چیزیں تھی جو میں نے کرنی تھی آپ نے کر دی, لیکن چونکہ آپ بھی صحافی ہیں, نہیں آپ بھی چونکہ صحافی ہیں نا, آپ کی بھی نظریں اس کے اوپر اتنی ہی گہری ہوتی ہیں کہ جتنا میں سوچنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے پلیئرز کی جو ڈریسنگ تھی, بھائی سردی ہے یار, بہت زیادہ سردی ہے لاہور کے اندر, آپ اس کے حساب سے ان کی ڈریسنگ کا کوئی ماحول بناتے. اب آپ نے انہیں شلواریں قمیضیں پہنا کر اوپر ان کو ویسٹ کوٹس پہنا دی بیچاروں کو جو گرم بھی نہیں تھی. اب انہوں نے کیا کیا, ان ویسٹ کوٹس کے اوپر انہوں نے جیکٹیں پہنی ہوئی تھیں, کسی نے لال پہنی ہوئی ہے, کسی نے نیلی پہنی ہوئی ہے, کسی نے کالی پہنی ہوئی ہے. یعنی مطلب یہ کہ ایک عجیب سا یوں لگ رہا تھا کہ جیسے یہ کسی بہت بڑے برانڈ کی کوئی تقریب نہیں ہے بلکہ شادی کی کوئی تقریب ہے جس کے اندر ہمارے سٹارز جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہمارے سٹار کی بھی ایک شناخت ہے یار دنیا کے اندر. تو اگر اس کو اس طرح سے مینج کیا جاتا جتنا کرنا چاہیے
वो कतई तौर के ऊपर नहीं हुआ। मैं वहां पर वो देख रहा था जब हमारी कई टीमें जब आ रही थी ना, वो रेड कारपेट के ऊपर चलती हुई, सॉरी, तो वहां पर जो वॉइस ओवर हो रहा था ना, जो साहब उनको खुशामदीद कह रहे थे, भाई उनकी उर्दू भी ठीक नहीं थी। ऐसा ही है, आप सही कह रहे हैं। और उनका टोन भी वो नहीं था जो होना चाहिए, एक पढ़े लिखे वाला जो होनी चाहिए, आवाज का जादू होना चाहिए, आपके पास वोकैबुलरी होनी चाहिए। आप कहें देखें कैसे हमारी टीम खरामा आ रही है, कितने खूबसूरत लग रहे, वो एक अजीब सा, और ऊपर से बैंड बज रहा है, और अब साथ में जनाब वो अजीब तरह से चलते हुए आ रहे, यार क्या। और इवन ड्राफ्ट के अंदर भी अगर आप देखें कि कोई इधर जा रहा है चल के, कोई इधर जा रहा है, और उनके साथ पता नहीं कौन मैडम बैठी हुई थी यार, कोई गेटअप ही नहीं था यार। मुझे याद है, नहीं फिर सॉरी आपकी मैं बात काट रहा हूँ, मैं माफी चाहूंगा, फिर मैं भूल जाता हूँ, मेरी उम्र का भी तकाजा ऐसा ही है ना। आप ये देखिए कि एक टीम आ रही है और उसके साथ उसके अब्बू भी आ रहे हैं, हाँ, उसके भाई भी आ रहे हैं, शादी वाला जो यार वो शादी वाला आपने माहौल बना दिया, ये वो तरीका है। अच्छा, फ्रेंचाइज है, और इवेंट हो रहा है, टेलीकास्ट हो रहा है, हाँ, एक उठ के उधर जा रहा है, हाँ, एक उठ के इधर आ रहा है, वो उसके कान में कोई बात कर रहा है कि मतलब ऑर्गेनाइज, वो बंदा जो हीरो है वो पीछे है, उसका अब्बू आ गया। यार मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था, तो मुझे रोल ऑफ ऑनर के लिए सिलेक्ट किया गया। तो मैं कराची में था, मैच खेल रहा था बी बैंक की तरफ से, तो वहाँ फ़ोन गया, जी आपने एक दिन पहले आना है, तो आपको बताना है कि कहाँ पे आपने बैठना है और किस डायरेक्शन से जाना है और कहाँ पे जाके शेक हैंड करना है और कहाँ से आउट होना है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जी, एक पूरी रिहर्सल थी, ठीक है। अभी आप जिस तरह काफ़ी बातें होंगी इस हवाले से, एक ऑर्गेनाइजेशन जो एक हाथ मिलाए ना, हाथ मिलाए तो साथ ही 15-20 अरब रुपए खड़ा है जो अभी लगाया है जी। एक तरफ आप दुनिया को ये दिखा रहे हैं आपके कि जी हमने बड़ा वेल ऑर्गेनाइज और कैपेसिटी बढ़ा दी है, और दूसरी तरफ आप इस तरह का ड्राफ्ट कर रहे हैं कि उनको ये भी नहीं पता कि चलना कैसे, कहाँ बैठना है, जो कैमरे की डायरेक्शन है जिस तरह वो दिखाया जा रहा था, किसी को आइडिया नहीं था। वेरी नॉन प्रोफेशनल। क्योंकि हमने हमेशा कोशिश की है कि यार हम क्रिकेट के लिए क्या कर सकते हैं, हम बैठ के बात करके इसको बेहतर सोल्यूशन ही दे सकते हैं ना। यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं, क्रिटिसाइज करने का ये मतलब नहीं है कि उसके अंदर ही सोल्यूशन है, लेकिन क्रिटिसिज्म का मकसद ये होता है कि चीजें इंप्रूव की जा सके। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आई डोंट नो कि कहाँ पे वो चीज़ें लैग कर रही हैं कि जो रिपीटेबल दोहराई जा रही हैं और बार बार वही गलतियाँ की जा रही, मिलती जुलती गलतियाँ की जा रही हैं कि जिसको कोई देखने वाला नहीं। मैं तो इसको सम अप करूंगा ड्राफ्ट को कि जिस तरह अगर आप 10 साल पहले ड्राफ्ट देखा था और आज का ड्राफ्ट देखे, जगह चेंज करने के अलावा कोई तब्दीली नहीं है, कोई उसमें इनोवेशन, शायद 10 साल पहले बेहतर हो, शायद उससे बेहतर हो, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हाँ, उससे बेहतर हो जो अब हुआ है।